رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی حدیث القدسی، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ حضرات، اس سال عروس البلاد شہر بمبئی ہندوستان میں زینبیہ امام بارگاہ میں میرے پڑھنے والے اشرے کا عنوان ہے ہم حضرت علی علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ کیوں مانتے ہیں۔ حضرات، کیونکہ اکثر مسلمانوں کے بعض فرقے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو بلا فصل نہیں مانتے، آپ کیوں مانتے ہیں؟ تو یہ عنوان کسی کو جلانے یا دہلانے یا ڈرانے کے لیے نہیں ہے، ہم خود بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے استدلال کو آپ مان لیں اور ہماری طرح سے آپ بھی علی کو بلا فصل ماننے لگے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں فاصلے نہیں ہیں، ہمارے ہاں پیغام محبت ہے۔ ہمارے دلوں میں خالی شیعوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے خالی نہیں، بلکہ جتنی بھی مخلوق الہی ذی روح ہے اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے۔ اور اس کا ثبوت آج آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے عزادار خالی اپنے کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ دنیا کو سکون دینا چاہتے ہیں۔ ہم حضرت علی کو بلا فصل مانتے ہیں، اسی لیے ہم علل اعلان حسین پر سلام کرتے ہیں اور یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دونوں میٹھوں، جیسے آدمی کہتا ہے کہ صاحب
کریلا بھی میٹھا ہے اور گاجر بھی میٹھی ہے، نہیں کڑوے کو کڑوا کہیے، میٹھے کو میٹھا کہیے۔ عزیزان گرامیہ، ہمارے کیا قاتل لعنت اللہ ہے، مقتول علیہ السلام ہے۔ ایک بلند تر مل جل کے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے آج کے اس ابتدائی دور میں، اس مجلس کے ابتدائی حصے میں چند باتیں اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جہاں بھی مجلسیں تمام نہیں ہوئی ہیں وہاں بھی مجلس ختم ہو جائے اور باقاعدہ طور پر موضوع کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شریک عزائے امام حسین ہو جائیں۔ دیکھیے، آج محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا۔ آپ شکم مادر سے امام حسین کی عزاداری کے عادی ہیں، آپ کو اس میں کچھ بتانا نہیں ہے، کچھ سمجھانا نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن نہیں دینا ہے، اس لیے کہ یہ قافلہ برسوں سے چل رہا ہے اور صبح قیامت تک ذکر امام حسین اور مصائب امام حسین اور مجلس امام حسین کا قافلہ چلتا رہے گا۔ ذاکر بدلتے رہیں گے، ذکر حسین ہوتا رہے گا، شاعر بدلتے رہیں گے، ذکر حسین ہوتا رہے گا، انجمنوں کے افراد بدلتے رہیں گے، ذکر امام حسین ہوتا رہے گا، فرش ادا پر آنے والے بدلتے رہیں گے، مگر ذکر امام حسین ہوتا رہے گا۔ اس ذکر کا وعدہ باقی رکھنے کا اللہ نے کیا ہے، تو جس کا وعدہ اللہ کر لے پھر اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ختم ہونے والے ذکر اور ہیں اور ذکر امام حسین اور ہے۔ اس ذکر میں کوئی بات آپ کو سمجھانا نہیں ہے اور کوئی بات آپ کو بتانا نہیں ہے۔ نام امام حسین میں جہاں پر بھی مجمع جمع ہوتا ہے، امام حسین شہدائے کربلا، اسرائے کربلا، وہ آپ کی ہدایت کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرتے ہیں اور کسی طرح کا بھی آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ میں ایام ازاں سے قبل جو لکھنؤ میں مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں، اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، نہ احساس برتری اچھی چیز ہے، نہ احساس کمتری اچھی چیز ہے۔ ہم جو ہیں وہ تو کم از کم ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، پارٹیشن کے بعد ہمارے حالات، عزاداروں کے، شیعوں کے حالات تھوڑے نہ گفتہ بے ہو گئے، کیونکہ ریاستیں ہمارے پاس تھیں، جائیدادیں ہمارے پاس تھیں، بڑے بڑے زمیندار ہمارے پاس تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہمارے پاس تھے۔ پارٹیشن کے بعد حالات تھوڑے بدلے، لیکن دھیرے دھیرے امام حسین علیہ السلام کے توسل سے ہم پھر ماشاءاللہ اپنے سابق مقام تک پہنچنے والے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جاہل کم ملیں گے، پڑھے لکھے زیادہ ملیں گے۔ ہمارے یہاں ہم نے کبھی بھی مثلا دولت کی تمنا نہیں کی، ہم فاقے سے رہے مگر اللہ پہ توکل کیا۔ الحمدللہ مالی حالات بھی ہمارے صحیح ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے، زمانے کے بدلنے سے بہت سی چیزیں دیکھی ہم نے۔ ہمارے پاس دولت نہیں رہی، ہمارے پاس اقتدار نہیں رہا، ہمارے پاس ریاستیں نہیں رہیں، ہمارے پاس تھوڑے جدید علوم کا فقدان رہا۔ لیکن ایک چیز آپ نے غور کی، دولت نہیں رہی، اقتدار نہیں رہا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو پہلے بھی تھی آج بھی ہے، وہ ہے امام حسین کی دیوی عزت۔ عزت ہم سے نہیں گئی، کیونکہ ہم نے ایسے عزت والے کے قدموں کو پکڑا ہے کہ جدھر وہ جاتے ہیں ادھر عزت جاتی ہے۔ ہمارے سروں کے تاج چلے گئے،
لیکن ہماری عزت نہیں گئی، ہماری دولت بڑھ گئی مگر ہماری قوم کی عزت نہیں گئی۔ آج بھی ہم دنیا میں عزت دار انسان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری قوم بس اتنا کہہ کے دیکھیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم حیدر کرار کے شیعہ ہیں۔ اب میں ان تفصیلات کو نہیں عرض کرنا چاہتا جو میں نے خود دیکھے ہیں۔ تو عزت ہم سب کو کس سے ملی ہے؟ امام حسین کے ذریعے، اہل بیت اطہار کے ذریعے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ ہم جنگلی درختوں کے پتے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا، ہم جنگلی درختوں کے پتے نہیں ہیں، ہم جنت کے باغوں کے شجروں کے پتے ہیں۔ ہم اس درخت کا پتا ہیں کہ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی، ہم اس درخت کی جڑ ہیں، آپ تنا ہیں، میرے آپ کے معصوم فرزند اس کی شاخیں ہیں، اور اس پر لگے ہوئے پتے آپ کے شیعہ ہیں۔ ہم جنگلی غلاظت پر اگنے والے درختوں کے پتے نہیں ہیں، ہم ایسے درخت کے پتے ہیں جو جنت کا درخت ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں اپنی نسبت کا لحاظ ہر چیز میں رکھنا ہے۔ ہمیں اپنی نسبت کہ ہماری نسبت کس سے ہے، ہماری نسبت کس سے ہے۔ دیکھیں جو میں پہنے بیٹھا ہوں اسے لباس رسول کہا جاتا ہے۔ اب اس کا انداز بدل گیا ہے مگر کہا جاتا ہے لباس رسول۔ ویسے ہر صورت میں ہمیں حرام کاموں سے رکنا چاہیے ہے۔ اگر میں پینٹ شرٹ بھی پہنے ہوئے ہوں تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اور اگر ہم نے عمامہ پہن لیا اور قبا پہن لی تو اب ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگ علماء نے کہا ہے کہ لباس روحانی میں ان کاموں سے بھی رکو کہ جو معاشرے میں معیوب ہوں۔ مثلاً سڑک پر کھانا بک رہا ہے، کچھ پوریاں بک رہی ہیں حلوائی کی دکان پر، اس کا کھانا حرام نہیں ہے، پکانے والا مسلمان ہے، اس کا ہاتھ پاک ہے، کھانا پاک ہے، شرعی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس لباس میں کھڑے ہو کر کسی حلوائی کی دکان پر پوری سبزی کھانے لگوں تو اس لباس کی توہین ہے، اس روحانی لباس کی توہین ہے۔ حرام نہیں ہے مگر کیا کہا گیا ہے کہ آپ کو ایسے کاموں سے رکنا چاہیے ہے کہ جو معیوب ہوں، اچھے نہیں سمجھے جاتے ہوں۔ حرام نہیں ہے مگر اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کروں گا، ہم بھی عام انسان نہیں، ہم یہ مجمع جو فرش اذاں پر بیٹھا ہوا ہے اور دور دور ان چینلوں کے ذریعے مجلس اذاں کو سنا جا رہا ہے، میں ان سب سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ عام انسانوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ کو تو بغیر مانگے شیعت کا ٹائٹل مل گیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، آپ نے کوئی دعا نہیں کی کہ ہم علی کے شیعہ ہو جائیں۔ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، ہم اپنے کو بھی شیعہ کہنے لگے، مگر یہ شیعت کا ٹائٹل اتنا بلند ہے کہ جب خلیل خدا نے زمین سے نور کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف، اور انوار محمد و آل محمد کے چاروں طرف ایک حلقہ پایا تو اللہ سے پوچھا پالنے والے یہ حلقہ نور کیا ہے؟ کہ یہ علی کے شیعہ ہیں۔ تو خلیل خدا جنہی نے کعبے کی تعمیر نو کی، اور بہت سے کام آج بھی اسلام میں حضرت ابراہیم کے رائج ہیں، انہی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگار مجھے بھی علی کے شیعوں میں شمار فرما۔ جس چیز کی تمنا خلیل خدا کریں اسے آپ کو مفت میں مل رہی ہے، اور مفت میں بھی اس لیے مل رہی ہے کہ آپ کی ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔
آپ کی والدہ نے امانت میں خیانت نہیں کی، حدیث کی روشنی میں یہ چیز ہے، تو ہمیں اپنی نسبت کا لحاظ رکھنا ہے۔ دیکھیے محرم قریب آتا ہے، میں بری نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ اپنے علاقوں کے خطیب، عالم، مجلسیں پڑھنے والوں کو فون کرتے ہیں، خود آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رائے مشورہ دیتے ہیں، اور خطیب سنتا ہے، جس مزاج کا ہوتا ہے اس طرح سے اسے ہینڈل کرتا ہے۔ بعض اللہ ان سب کی ہدایت کرے ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کی پوری تقریر کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ جو دل چاہے ممبر سے پڑھیے مگر ذکر ولایت اہل بیت نہ پڑھیے۔ ہوتے وہ بھی شیعہ ہی ہیں، وہ بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، ولایت اہل بیت کا ذکر نہیں ہو، فضائل تو بہت دنوں سے سن رہے ہیں، کچھ یہ ہو، پردے پہ ہو، اور صاحب جوئے پہ گفتگو ہو جائے اور شراب کے بارے میں کچھ کہا جائے، نمازی لوگوں کو بنایا جائے۔ تو ایک موقع پر میں بھی ذرا اطمینان میں تھا، تو میں نے کہا بھیا ہم تو جتنی مجلسیں پڑھتے ہیں وہ سب شیعوں میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہی تو، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی دیکھیے جتنی مجلسیں ہم پڑھتے ہیں وہ شیعوں میں پڑھتے ہیں، تو علی کے شیعہ کے سامنے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، واجبات انجام دو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ علی کے شیعہ کے سامنے تو یہ گفتگو کیجئے کہ نماز شب پڑھی یا نہیں پڑھی، سال میں رمضان کے علاوہ جو مستحب روزے ہیں وہ رکھ رہے ہو یا نہیں، واجب خمس و زکوٰۃ تو ادا کیا، یوں بھی تم کچھ مدد لوگوں کی کر رہے ہو یا نہیں۔ شیعوں کے سامنے یہ پڑھنا مجھے عجیب سا اس لیے لگتا ہے کہ شیعہ وہی ہے جو مولا علی کے کہے کو مانے۔ ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اب ایسا ہے کہ اگر صاحب ایک بات سمجھیے، اور اسے میں دیکھیے میں کبھی بھی کسی کی مخالفت میں یا جو بات ہوتی ہے وہ کہتا ہوں پانی کسی طرح مرنے لگے تو میں کیا کروں، میں کچھ کہہ رہا ہوں آدمی کہ فلاں کی مخالفت میں نہیں نے کہہ دیا، میں کسی کی مخالفت میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں۔ اب اگر پانی کدھروں مرنے لگے تو اب اس کا یہ ہے کہ وہ وہاں پانی مرنے سے روکے، ذرا باہوں کو کم کرے اور مٹی وٹی ڈال کے اسے لیبل میں لائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عزیزان گرامی یہ سب چیزیں ان کے سامنے بیان کرنے والی ہیں کہ جن کو صرف اسی کا سہارا ہے۔ ہائے 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 ہائے، صرف اسی کا سہارا ہے۔ اہل بیت کا محب، اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اہل بیت کی سیرت سے الگ جائے۔ اور اس میں نے باقاعدہ دیکھ کے ریسرچ کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سب صحیح ہے۔ اگر بزم رسول میں سب کے سب آپ صحیح دکھا دیجئے تو فرش ادائے حسین پر ہم بھی کوشش کریں گے سب صحیح ہو جائیں۔ جب رسول کی بزم میں ایسے بھی تھے کہ جن کے لیے پورا سورہ منافقون آ گیا، ارے رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے جب سب کے سب صحیح نہیں تھے تو یہ مطالبہ کیسا کہ عزاداری میں سب کے سب صحیح ہو جائیں۔ ایک آدھ دو چار، اگر بھئی مجھے کوئی نہیں ملا، میں ممبر سے پٹکے کو پکڑ کے اس کے اوپر مقدس نام لکھیں، روزے کی تصویر ہے، مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ وہ علم پکڑے ہوئے ہو اور جھوم رہا ہو، مجھے نہیں نظر آیا۔ اور میں بھی کوئی ان کا نہیں رہتا، بیٹھتا ہوں، جاتا ہوں، جلوسوں میں شریک ہوتا ہوں،
ہیں. میرے والد کا کہنا تھا مجلس پڑھنا ایک الگ ثواب ہے اور مجلس اذاں میں شرکت کرنا یہ ایک الگ ثواب ہے. خطیب کو مجلس بھی سننا چاہیے، انجمن میں بھی کھڑا ہونا چاہیے، تابوت کو بھی بوسہ دینا چاہیے. لیکن یہ کہہ کر ذکر ولایت اہل بیت کو گھٹائیے نہیں. دیکھیے اساس ہے ولایت اہل بیت، اساس ہے محبت اہل بیت. اگر اہل بیت کی ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہم حضرت علی کو بلا فضل جو خلیفہ مانتے ہیں تو یہ دین کی بھی ضرورت ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے. ہم شیعہ اشنا شریف حضرت علی کو وا خلیفتہ بلا فضل مانتے ہیں. کوئی ہے ایسا جو اس کے اوپر اعتراض کرے؟ سب مانتے ہیں نا؟ جو مجمع ہے سب مان رہا ہے. تو پھر ایسی صلوات بھیجیے کہ سننے والے بھی سمجھ جائیں کہ ہاں سب مجمع ماننے والا ہے. علی مدد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ہم حضرت علی کو بلا فضل خلیفہ کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیں معاملے کو آپ سمجھنا چاہیے. میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ اسلام دین عقل ہے. کیا ہے؟ دین عقل ہے. میں نے پچھلے سال کی مجلسوں میں بھی آپ سے عرض کیا، اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام دین عقل ہے. عقل سے الگ دین نہیں ہے. جہاں پر دین کا قانون اور عقل کا قانون ٹکراتا ہے وہاں دین مطابق عقل بن جاتا ہے. وہ مطابق عقل کام کرتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مثال کی حد تک ہے، خالی اس کو حقیقت نہ سمجھیے کہ مثال ہے. دیکھیں ایک معاملہ یہ ہے کہ میں نے کہا میں لکھنؤ سے آیا ہوں. میں نے پچھلے سال بھی اس سے ملتی جلتی ایک مثال دی تھی، لیکن اب کی کہ اس مثال میں کچھ اضافہ ہے. میں نے کہا بھنڈی بازار محمد علی روڈ پر میں نے ایک طرف 5 میزیں لگائی ہیں اور ایک طرف میں نے 3 میزیں لگائی ہیں. 5 میزوں پر سادے پانی کے 14 گلاس رکھے ہیں. 5 میزوں پر سادے پانی کے، جو ٹھنڈے بھی نہیں ہیں، بس بسلری کے بوتل سے یوں ہی سادی بوتل سے گلاسوں میں بھر دیا ہے. اور ادھر جو میز لگی ہوئی ہے اس پر بہت اچھا دودھ کا شربت رکھا ہوا ہے. مجلس کے ختم ہونے کے بعد، دیکھیں مثال ہے، ڈھونڈنے نہ لگیے گا. مجلس کے ختم ہونے کے بعد آپ جائیے گا محمد علی روڈ پر اور جا کے دل چاہے شربت پیجیے گا، دل چاہے پانی پیجیے گا. لیکن ہاں دیکھیے ایک چیز میں آپ سے بتا دوں، اس کا آپ سب خیال رکھیے گا. جو 3 میزوں والا ایریا ہے اس میں جو شربت کے گلاس رکھے ہوئے ہیں اس میں اکثریت شربت کے گلاسوں کی صحیح ہے. ہاں اکثریت صحیح ہے.
ہاں 2-3 گلاس جو ہیں اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، شدید زہر. یہ میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے. اور جو ادھر پانی کے گلاس ہیں وہ بچے کو پلائیے، بوڑھے کو پلائیے، مریض کو پلائیے، اس میں کسی طرح کے کوئی کیٹاڑو نہیں ہے، بالکل صحیح پانی ہے. مجلس ختم ہوئی، سارا مجمع نکلا جلدی سے. میں تھوڑی دیر میں پہنچا، لوگوں سے سلام دعا کرتا ہوا پہنچا. اب جو دیکھا سارا مجمع، دیکھیے عقلی مثال ہے، سادے پانی کی ٹیبل کے چاروں طرف کھڑا ہے، دودھ کے شربت پر مکھیاں بھنک رہی ہیں، مگر کوئی ادھر ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. میں نے کہا ہے اکبر بھائی، اصغر بھائی، یہ کیا بات ہے؟ شربت تو بہت اچھا ہے. ان کا عقل سے آپ نے مجلس میں بھی تو کہہ دیا کہ شربت میں 2-3 گلاسوں میں زہر ملا ہوا ہے. شربت تو ابھی چٹ ہو جاتا، مگر یا تو وہ گلاس بتا دیجئے کون کون سے ہیں، یا وہاں سے ہٹا دیجئے. ہاں توجہ کیجئے گا، یا بتا دیجئے یا ہٹا دیجئے. میں نے کہا بھائی نہ میں ہٹا سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر زہریلے گلاس ہیں. اور ادھر جو سادہ پانی رکھا ہوا تھا وہ بیمار کو، بچے کو، کمزور کو، کسی کو بھی پلا دیجئے کوئی نقصان دہ نہیں ہے. وہ گلاس یوں ہی رکھے رہ گئے اور ادھر لوگ بھیڑ لگائے رہے. تو عقل نے ادھر جانے سے اس لیے روکا کہ ادھر خطرہ ہے. بھائی دیکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا آپ، ادھر خطرہ ہے. ادھر آپ کا ہاتھ اس لیے عقل نے بڑھایا کہ یہاں کہہ دیا گیا ہے بیمار بھی پیے تو اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، بچے کو پلائیے اسے بھی کوئی نقصان نہیں ہے. تو ہم ٹھیک ہے سادہ پانی پی لیں گے، شربت نہیں پیئیں گے. اب آپ سمجھے؟ اب اسی مثال کو ذہن میں رکھ کے سمجھیے. علی کی بلا فضل خلافت میں 2 گروہ بٹے ہوئے ہیں. ایک طرف صحابیت کا گروہ ہے، ایک طرف آل رسول کا گروہ ہے. اس کے علاوہ کوئی گروہ نہیں ہے. ایک طرف صحابیت کا گروہ ہے، ایک طرف آل رسول کا گروہ ہے. اب یہ تو دنیاوی مثال ہم نے دے دی. خلافت اور امامت جو ہے یہ ہے منصبی الہی معاملہ. اب ہم نے جب دونوں گروہ کو دیکھا تو ہمارے بھی ذہن میں یہ آیا کہ بمبئی میں محمد علی روڈ پر بھی 2 گروہ بنے ہوئے تھے. ایک سادے پانی کا تھا، ایک شربت کا تھا، لیکن بھیڑ سادے پانی کی طرف تھی. تو ذرا یہاں بھی دیکھ لیں کہ معاملہ کچھ ہے یا نہیں ہے. تو جو اہل بیت کا گروہ تھا وہاں آئے تطہیر لگی ہوئی تھی. اور توجہ کیجیے گا، جو اہل بیت کا گروہ ہے، اہل بیت کا گروہ ہے، وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ گروہ وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس گروہ کی طرف گئے جہاں بھیڑ زیادہ تھی، وہاں میں نے دیکھا. اب جو دیکھا تو وہاں پورا سورہ منافقون ٹنگا ہوا تھا. دیکھیے میں بہت بچا کے اور دبا کے آپ کی خدمت میں ریفائنڈ جتنا کر سکتا ہوں اس حساب سے عرض کر رہا ہوں. سورہ منافقون کہ جھوٹے ہیں، گواہی سچی ہے. میں خلاصہ اس کا پیش کر رہا ہوں. گواہی سچی ہے مگر یہ جھوٹے ہیں. اور ادھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھا ہے. یہ قرآن کا دور ہے. قرآن کا قریب اتنا دور ہے کہ آج تک قریب نہیں ہوا. 1400 برس ہو گئے.
قرآن نے قیامت کو قریب کہا ہے مگر ابھی تک وہ آئی نہیں، تو جسے دور کر دیا ہو وہ کتنا دور ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہو کتنا دور ہوگا؟ تو یہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اب عقل سے پوچھئے کدھر جائیے گا؟ جدھر خاطی ہیں ادھر جائیے گا یا جدھر معصوم ہیں ادھر جائیے گا؟ ہم کسی کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ادھر جائیں گے جہاں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو وہ مولا علی کی ذات اور مولا علی کی معصوم اولادوں کی ذات اور بی بی زہرا اور رسول خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ورنہ جتنا بھی انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اولیاء اللہ ہو، مگر آئے تطہیر کی طرح سے کسی کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اب میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آیت تطہیر نہیں، آیت تطہیر جیسی آیت قرآن میں کوئی صحابہ کے لیے آپ دکھا دیجئے تو ہم بھی آپ ہی کی طرح سے ماننے لگیں گے۔ ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرح سے اہل بیت کو اس لیے مانیے کہ آیت تطہیر ان کی شان میں آئی ہے، اور سبھی نے مانا ہے کہ آیت تطہیر کے مصداق مولا علی ہیں، بی بی زہرا ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور ان کی نسل پاک میں جو معصوم امام ہیں وہ آیت تطہیر کے مصداق ہیں۔ ان سے گناہوں کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تصور بھی آپ ذہن میں نہیں لا سکتے۔ ایک طرف ایسے ہیں کہ جو چلتے چلتے بت خانوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو مسلمان ہو گئے اب کیا حرکت ہے یہ، تو وہ جواب میں کہتے ہیں تعلقات ان سے بھی بہت پرانے ہیں۔ اور ایک طرف وہ ہے کہ جو شکم مادر میں بھی کسی کو بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا ہے۔ اہل بیت آیت تطہیر کے حصار میں ہے، طہارت ان سے باہر نہیں جا سکتی اور نجاست ان کے اندر نہیں آ سکتی۔ اب آپ بھی پریشان نہ ہوں کہ صاحب وہ بھی مان لیں، وہ بھی مان لیں، وہ بھی مان لیں، وہ بھی مان لیں۔ نجاست اگر ہے تو وہ اہل بیت کے قریب آئے گی نہیں، اور اگر طہارت ہے تو کھچ کے اہل بیت کی طرف آ جائے گی۔ تو ہم اہل بیت کے گروہ میں ہیں۔ ہم دیکھیں یہ بھی کہہ دیں آج پہلی مجلس میں، اور ہر سال پہلی مجلس میں مقدمات ہوتے ہیں، آگے کی سرخیاں۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہم صحابہ اکرام کی عزت کرتے ہیں۔ اگر واقعاً نبی کا کوئی وفادار صحابی مل جائے مجھے، میں اس کے قدم کی خاک کو اپنے سر پہ رکھوں گا، آنکھوں میں لگاؤں گا۔ اگر کوئی صحابی رسول واقعاً مل جائے تو ہم تو نسبت کا احترام کرتے ہیں، اس کی نسبت نبی سے ہے، ہم اس کا احترام کر رہے ہیں، مگر صحابی ہونا چاہیے، منافق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی دور میں سورہ منافقون بھی آیا ہے، اور وہ منافق بھی دیکھنے میں صحابی کے جیسے لگتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول ان کو صحابی نہیں مان رہا، اسے منافق مان رہا ہے۔ مجھے دوسروں کی فقہ کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو فقہ ہے اس میں یہ ہے کہ روز جمعہ، نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھیے، مستحبات میں ہے، کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ ثواب کے لیے سورہ جمعہ پڑھیے، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھیے۔ اچھا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمعے کی نماز ہر مسجد پہ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے فاصلے ہیں، اتنا بڑا بمبئی ہے، ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، مگر ہزاروں جمعے نہیں ہوتے ہیں۔
تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو بھی جمعہ جس علاقے میں ہوتا ہے اس میں کثیر تعداد میں مجمع آتا ہے، اور اس میں سورہ منافقون کا پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ہر جمعے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو صحابی نہ سمجھنا، منافق بھی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بھئی ایک مل جل کے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ معاملے کو سمجھتے رہیے، دیکھیے کہ ہر ایک کو صحابی نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ اس دور میں منافق بھی تھے، اور منافقوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا، رسول اللہ ان پہ غضبناک ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کے علم میں ہیں، اس کے اوپر مجھے تفصیل میں نہیں جانا، مگر سب کی حیثیت کو سمجھیے۔ دیکھیں یہاں بہت سے کیمرے لگے ہوئے ہیں جس کے ذریعے میری پڑھنے والی اس وقت کی مجلس لائیو بہت دور دور دیکھی جا رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ بھی شریک مجلس ہیں جو کیمروں کے سامنے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بھی فرش اعظم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، لیکن جو ہے اسے اس حیثیت سے مانیے۔ اگر مجھے کیمرے کے نیچے بٹھا دیا جائے اور وہ کہا جائے کہ دیکھتے رہیے گا کہیں سے آواز گڑبڑ نہ ہو اور تصویر ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اور اسے دیکھتے رہیے، آج کی مجلس میں پڑھ دوں گا۔ اگر میں اس کام کے لیے راضی بھی ہو جاؤں تو آپ نہیں راضی ہوں گے، آپ کہیں گے تم اپنا کام کرو، تم بھی لائق عزت ہو اور مولانا بھی لائق عزت، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ جو مومنین مجلسوں میں خوب نعرے لگاتے ہیں، اگر میں کہوں کل آپ مجلس پڑھیے گا تو اگر وہ کچھ غیرت رکھتے ہوں گے تو کہیں گے مولانا مجھے فرشی پہ بیٹھا رہنے دیجئے، وہ آپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ تو ہم صحابہ کو مانتے ہیں صحابیت کی حیثیت سے، اہل بیت کو مانتے ہیں اہل بیت کی حیثیت سے، اہل بیت کو مانتے ہیں اہل بیت کی حیثیت سے۔ اب میں آپ کی خدمت میں رسول اسلام کی زندگی کا ایک واقعہ عرض کر کے بات کو تمام کروں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے اس واقعے کو سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو سن لیجئے۔ جب رسول کی زندگی کے آخری دن آئے تو نبی نے ایک دن صحابہ اکرام کے مجمع میں یہ فرمایا کہ اب میں جانے والا ہوں، اگر تم میں سے کسی کا حق میرے گلے پر ہو تو وہ مطالبہ کرے، میں ادا کروں گا۔ بہت توجہ سنیے گا، جہاں جہاں سنی جا رہی ہے آواز۔ صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، ایک صحابی، اس نے میرا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ اس نے کہا میرا حق یہ ہے کہ ایک دن آپ اونٹ کو ہکا رہے تھے اور آپ نے تازیانہ اونٹ کو مارنے کے لیے اٹھایا، میں پیچھے کھڑا تھا، تازیانہ میرے لگ گیا تھا، میں اس کا قصاص چاہتا ہوں۔ نبی نے فوراً تازیانہ منگوایا، اس کے ہاتھ میں دیا، کہا مار دے، تازیانہ مار دے۔ اس نے یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے کہ تازیانہ جب میرے لگا تھا تو میری پشت کھلی ہوئی تھی، لباس نہیں تھا، تو آپ بھی پشت کو برہنہ کیجئے، لباس کو اٹھائیے، تب میں تازیانہ ماروں گا۔ رسول نے اپنے لباس کو اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ مہر نبوت نظر آ گئی۔ صحابی نے تازیانہ پھینکا اور دوڑا اور اپنے لبوں کو مہر نبوت پر رکھا، بوسہ دیا، منہ اٹھایا، ہاتھوں کو جوڑا کہ یا رسول اللہ جو کچھ میں نے کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں مہر نبوت کی زیارت بھی کر لوں اور بوسہ بھی دے دوں۔ دیکھیے جو جس حیثیت کا ہے اس حیثیت سے مانیے،
صحابیت کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے ہونٹ فقط مہر نبوت تک پہنچ جائیں۔ ارے آپ کیسے سن رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ صحابیت کا مقام یہ ہے کہ اس کے ہونٹ مہر نبوت پر پہنچ جائیں۔ اہل بیت کا مرتبہ یہ ہے کبھی علی کے قدم آئے، کبھی حسین بیٹھ جائے۔ حیدری صلی علی محمد۔ تو آپ نے دیکھا کسی بھی صحابی کے قدم مہر نبوت تک نہیں گئے، کسی بھی صحابی کے قدم مہر نبوت تک نہیں گئے۔ اچھا دیکھیے، اس روایت کو ہم مانتے رسول کے احترام میں نہیں ہے، اب وہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس پہ مجھے بحث نہیں کرنا ہے۔ ایک صحابی کے ہونٹ مہر نبوت تک گئے، جو میں نے ابھی عرض کیا، اور خواتین میں قرآنی مئو میں سے ایک امی جان کے لیے یہ ملتا ہے کہ کسی تماشے کو دیکھنے کے لیے ان کی ٹھڈی نبی کے کاندھوں تک پہنچی، لباس کے اوپر تک، یعنی ٹھڈی تک پہنچ گئی مگر قدم نہیں پہنچے۔ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے اس روایت پہ کوئی بحث نہیں کرنا ہے، مگر آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ ٹھڈی رکھ کے تماشا دیکھ رہی تھی اور نبی انہیں تماشا دکھا رہے تھے۔ بھائی یہ توہین رسالت ہے، اس لیے ہم اس روایت کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ مولا علی کے قدم کہاں گئے؟ مہر نبوت پہ گئے۔ کب گئے؟ جلدی عرض کر دوں کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا اور نبی نے کہا کہاں ہے میرا بھائی علی، اور علی کو اپنے کاندھوں پر کھڑا کیا، بٹھالا نہیں، کھڑا کیا، علی کے قدم مہر نبوت تک پہنچے۔ عزیزان گرامی، کوئی یہ نہ کہے کہ توہین مہر نبوت ہے، نہیں، توہین مہر نبوت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پر کوئی دوسری کتاب رکھیے تو توہین ہے، لیکن اگر قرآن پر قرآن رکھ دیجئے تو یہ توہین قرآن نہیں ہے، یہ توہین قرآن نہیں ہے۔ صامت پر ناطق۔ اچھا دیکھیں، میرے مولا نے کبھی اپنے کو یہ نہیں کہا، میری نظر سے نہیں گزرا، اگر کسی کی نظر سے گزرا ہو تو مجھے اس کی خبر دے تاکہ میں اسے دیکھوں اور پھر میں اس چیز کو نہیں پڑھوں۔ مولا علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی سے افضل ہوں، میری نظر سے نہیں گزرا کہ کبھی یہ کہو کہ میں نبی سے افضل ہوں۔ لیکن جب مہر نبوت پہ تھے تو نبی نے پوچھا اپنے کو کتنا بلند پا رہے ہو؟ علی نے نہیں کہا میں مہر نبوت پہ کھڑا ہوں، یہ تو میرا قد آپ کے قد سے بلند ہے، یہ کہا کہ میں اتنا بلند ہوں اگر چاہوں تو ستاروں کو توڑ لوں، ستاروں کو توڑ لوں۔ میری شوق طبیعت کا تقاضا ایک جملہ کہوں، یا علی توڑ لیجئے، مولا علی ایک آدھ ستارہ توڑ لیجئے، میرا مولا جواب دے گا کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ توڑنے کی تمنا وہ کرے کہ جو بلا نہ سکے، جو بلانے کی طاقت رکھتا ہے وہ کیا توڑے گا؟ تو مہر نبوت پر ظاہری طور پر دیکھنے میں علی نبی سے بلند تھے، مگر مولا علی نے کبھی نہیں کہا۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کریم نے مولا علی کے لیے ضرور فرمایا یا علی چند فضیلتوں میں آپ مجھ سے آگے ہیں، جیسی زوجہ آپ کو ملی ویسی مجھے نہیں ملی، جیسے بیٹے آپ کو ملے ویسے مجھے نہ ملے۔
اور جیسا سسرا آپ کو ملا ویسا مجھے نہیں ملا. تو مجھے نہیں ملا. یہ رسول خدا نے خود مولا علی سے کہا، جسے پورا عالم اسلام مانتا ہے اور جانتا ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں. بھیا دیکھیے، ہم تو ایک بات جانتے ہیں. دیکھیے ہماری قبا میں، آپ کے لباس میں بھی جیبیں ہیں، میرے لباس میں بھی جیبیں ہیں. آپ نے مجھے کوئی تحفہ دیا، در نجف کی بڑی اچھی انگوٹھی دی، لیکن انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں، تو میں نے اسے اس جیب میں رکھ لیا. اب چاہے میں اس جیب میں رکھوں تب بھی ملکیت میری ہے، چاہے میں اس جیب میں رکھوں تب بھی ملکیت میری ہے، چاہے میں اس جیب میں رکھوں تب بھی ملکیت میری ہے، چاہے میں اس جیب میں رکھوں تب بھی ملکیت میری ہے، چاہے میں کرتے کی جیب میں رکھ لوں تب بھی ملکیت میری ہے. ہمارے یہاں یہ پریشانی ہے ہی نہیں کہ ان کا ذکر کیجئے ان کا کیجئے. ہم تو شیعہ ہیں، چاہے محمد کا ذکر کیجئے چاہے علی کا ذکر کیجئے، مگر محمد کو بھی بغیر علی کے ذکر اپنا پسند نہیں ہے. ہم حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہمارے کیا مولا علی کا ذکر بھی ہوتا ہے، مگر بعض موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کو بھی رسول اللہ کو جب اکیلا دیکھا تو پسند نہیں آیا. بس آخری بات اور اس کے بعد ربط مسائل. دیکھیں ایک انگوٹھی تھی رسول خدا پاس، ایک دن مولا علی کو بلایا اور کہا یا علی یہ انگوٹھی لیجئے اور اس کے اوپر لکھوا دیجئے محمد ابن عبداللہ. حضرت عبداللہ ان کے باپ کا نام تھا. حضور نے کہا میرا نام ولدیت کے ساتھ محمد ابن عبداللہ لکھوا دیجئے. مولا علی گئے اور جو کندھا کرتا تھا اسے انگوٹھی دی اور اس سے کہا کہ اس کے اوپر لکھ دیجئے محمد ابن عبداللہ. انہیں ٹھیک ہے یا علی کل آئیے گا انگوٹھی لے لیے گا. حضرت علی دوسرے دن انگوٹھی لینے گئے، اس نے انگوٹھی دی. جب انگوٹھی دی تو اسے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ. کیا لکھا تھا؟ محمد رسول اللہ. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ لکھنا اور اس پہ تم نے محمد رسول اللہ لکھ دیا. کہا یا علی لکھنا تو میں وہی چاہ رہا تھا جو آپ نے کہا تھا، مگر وہ لکھ گیا محمد رسول اللہ. مولا علی لائے انگوٹھی کو حضور کی خدمت میں پیش کی اور پھر حضور نے بھی یہی سوال کیا یا علی اس پہ تو محمد رسول اللہ لکھا ہے، محمد ابن عبداللہ کہا تھا. کہا یا رسول اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب لکھ گیا، اسے قبول کر لیجئے، اب کیا کریں. چاہتا تو میں بھی تھا کہ محمد ابن عبداللہ لکھے. حضور نے اس انگوٹھی کو پہنا اور استراحت فرمائی رات کو، اور جب نماز فجر کے لیے اٹھے اور وضو کے لیے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو اس میں محمد رسول اللہ کے نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. بھائی صلوات بلندر بھیجیے محمد والے محمد. اس پہ لکھا علی ولی اللہ. اب علی ولی اللہ لکھا ہوا تو پروردگار یہ کیا ماجرا. میں نے کہا محمد ابن عبداللہ، وہاں سے لکھ کے آیا محمد رسول اللہ، اور ابھی میں نے انگوٹھی کو دیکھا تو اس میں لکھا ہے علی ولی اللہ. یہ ماجرا کیا ہے؟ وہی نازل الحبیب دنیا ٹھہر جائے محمد رسول اللہ پر. وہ دنیا کا کام تھا محمد رسول اللہ لکھا، یہ قدرت کا کام تھا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ لکھا. تو اب آپ خود بتائیے کہ ہم علی کو بلا فضل نہ مانے تو کسے مانے؟ جب غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر دیکھا تب بھی علی نظر آئے، جب انگوٹھی کو دیکھا تو وہاں بھی علی نظر آئے.
تو اگر ہم محمد رسول اللہ والے ہیں تو ہم علی کو بلا فضل مانتے ہیں. ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد. حق علی حق. بھائی پوری آواز سے جواب دیجئے. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، بس آج ایک جلوس بھی آنے والا ہے ابھی مغل مسجد سے زینبیہ، اور بس اب میری تقریر تمام ہو رہی ہے. کل ایک جلوس اور بعد ختم مجلس مشق سکینہ، انجمن مشق سکینہ کی جانب سے ورود امام حسین سرزمین کربلا کی منظر کشی ہوگی. باہر سبیل سے جلوس محملیں اٹھ کے عزا خانے میں آئیں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل بھی آپ حضرات تشریف لائیں گے اور دوسرے مومنین تک اس اعلان کو پہنچا بھی دیں گے. آج آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا. دیکھیے اب کسی ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب صرف تصور میں یہ لے آئیے کہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا. ایک چاند فلک پہ نمودار ہوا جو ان چاندوں کی کیفیت اور کہانی سنا رہا ہے کہ جو زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے. کہیں قمر بنی ہاشم کا لاشا تھا، کہیں قاسم کا تھا، کہیں علی اکبر چاند سا جیسا چہرہ لیے سینے پر ہاتھ رکھے سو رہے تھے، کہیں 6 مہینے کا علی اصغر تیر ہرملا کا شکار بن چکا تھا. بڑا قیامت کا چاند ہے یہ. اے سیاہ پوش عزاداروں، عزائے امام حسین میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، گریے میں کسی طرح کی کوئی بخل نہ ہو. ایسے رونا کہ خدا نہ کرے اگر آئندہ سال نہ ہونا تو احساس شرمندگی نہ ہو کہ حسین ہم آپ پر رونا پائے، اور یہ سوچ کے رونا کہ یہاں پر رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ارے یہاں جتنا دل چاہے رو لو، کوئی منہ پہ تماچے نہیں مارے گا. ارے وہ کربلا تھی جہاں بالی سکینہ جب رو رہی تھی، تماچوں پہ تماچے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پرسہ دیتے رہو. سن 61 ہجری کے محرم کا چاند جب فلک پر نمودار ہوا تو بہن نے بھائی سے پوچھا، بھائی بھیا یہ کیسا چاند ہے کہ میرے سر سے چادر کھسک رہی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا تمہیں سلامت رکھے. عزاداروں، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جو کھڑے ہیں وہ بھی جہاں جگہ ملے فرش مجلس پر بیٹھ جائیں.
اس لیے کہ فاطمہ زہرا رومال سفید لے کے آ رہے ہیں، رومال سفید لے کے فاطمہ آ گئی. ارے رومال سیدہ میں حسین کا پرسا دیجئے. ارے میرے والد مرحوم فرماتے تھے امین کی بیٹی ہے، آپ کی امانت ضائع نہیں ہوگی. جب کوئی نہ ہوگا فاطمہ کہیں گی ارے تیری امانت میرے پاس ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. رو رہے ہیں آپ. میرے کسی بھائی نے مجھ سے ایک بات کہی کہ 2 جملے مدینے سے جب قافلہ روانہ ہوا تھا اس کے پڑھ دیجئے گا. تو اب تفصیل سے تو نہیں عرض کر سکتا، بس اتنا سمجھ لیجئے 28 رجب سن 60 ہجری کو جو قافلہ شام سے مدینے سے نکلا تھا کہ عباس کہہ رہے تھے نظروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو، علی کی بیٹی زینب سوار ہونے جا رہی ہے. حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے تھے. ارے یہ اس مہینے کا چاند ہے کہ جہاں زینب خود اونٹ کو بٹھال رہی ہوگی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی. روتے رہو، پرسا دیتے رہو عزادارو. مدینے سے جو سن 61 ہجری سن 60 ہجری میں قافلہ چلا تھا، جو عباس جسے سوار کر رہے ہیں، حسین جسے سوار کر رہے ہیں، وہ کربلا کے اتنا اجڑ گیا کہ زینب اکیلی ہے. نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ محمد، نہ قاسم ہے. نجف کا رخ کر کے کہہ رہی ہے اے بابا علی آؤ، یا علی بھیا کا لاشا دیکھا. آئے میرا بھائی حسین، آئے بھیا تیرا بے گوروں کا فلاشا. اے بھیا زینب